اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم ارزقنی فیہ طاعة الخاشعین واشرح فیہ صدری بانابة المخبتین بامانک یا امان الخائفین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے آج 15ویں دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا تعلیم دی ہے تاکہ ہم ہر نماز کے بعد خداوند متعال کے محضر میں التجا کریں کہ اے میرے معبود، اس مہینے میں مجھے عجز و انکساری کرنے والوں جیسی اطاعت نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی شرح صدر نصیب فرما جو تیرے غیر سے منقطع ہو کر تواضع اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو تو نے عطا کی ہے۔ بے امان کا یا امان الخائفین، تجھے تیری امان کا واسطہ اے خوف زدہ، ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے لوگوں کی امان۔ یہاں اس دعا میں سب سے پہلا نقطہ جس پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے وہ خاشعین کی اطاعت ہے۔ ہم اس دعا میں خداوند متعال سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین، اے میرے پروردگار مجھے خاشعین کی اطاعت نصیب فرما۔ تو ظاہری بات ہے آپ یہاں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ خاشعین کی اطاعت کیسی اطاعت ہوتی ہے؟ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ خشوع دو حالتوں اور دو احساسات کے مرکب اور مجموعے کا نام ہے۔ پہلی حالت عظمت پروردگار کا احساس اگر انسان کے اندر اجاگر ہو جائے تو یہ انسان خاشع ہوگا خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ اگر انسان کو اپنی کمزوری، اپنے ضعف اور اپنی ناتوانی کا احساس ہو جائے تب بھی یہ خداوند متعال کے حضور خاشع ہو جائے گا۔ پس انسان عظمت پروردگار اور اپنی کمزوری کا اندازہ لگانے کے بعد خداوند متعال کے حضور خاشع ہو جاتا ہے۔ ہم ان دونوں چیزوں کو سورہ روم کی آیت نمبر 54 سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر خداوند متعال ہماری خلقت کے بارے میں ہمیں یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک ایسی حالت میں خلق کیا جب تم کمزور تھے، جب تم ضعیف تھے، جب تم ناتوان تھے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس ذات نے تمہاری کمزوری کو قوت میں تبدیل کر دیا، یعنی اس ذات نے تمہیں اس کمزوری سے آہستہ آہستہ جوانی کے عروج پر لے آئی وہ ذات، اور تمہیں توانا اور تمہیں طاقت مند اور تمہیں قدرت مند بنا دیا۔ اور ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اس ذات نے تمہیں اس قوت کے بعد دوبارہ کمزوری عطا کی اور شیبہ بنا دیا اور تمہیں بوڑھا کر دیا، بڑھاپے میں تمہیں تبدیل کر دیا۔ تو پس ایسی حالت میں خداوند متعال کہ حضور جو شخص عبادت کرے، یعنی جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں تو ناتواں ہوں، میں تو کمزور ہوں، اصل عظمت والی ذات وہ پروردگار کی ذات ہے جس نے مجھے کمزوری سے طاقت عطا کی اور پھر طاقت سے مجھے کمزوری میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اصل میں وہی ذات ہے جس نے مجھے کمزور خلق کیا، کمزوری کے بعد مجھے طاقت عطا کی اور پھر طاقت کے بعد اس ذات نے مجھے دوبارہ کمزور کر دیا۔ اگر انسان کو اس کی عظمت کا احساس ہو جائے اور اپنے وجود میں چھپی ہوئی نہفتہ پوشیدہ کمزوری کا احساس ہو جائے تو وہ خداوند متعال کے حضور خاشع ہو جائے گا۔ خشوع عبادت کی روح کا نام ہے، یعنی اگر آپ عبادت سے خشوع کو باہر نکال لیں تو ایک ایسا جسم جس سے روح کو باہر نکال دی جائے اور وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، عبادت بھی اسی طرح سے مردہ ہو جاتی ہے اگر اس عبادت سے خشوع کو باہر نکال دیا جائے۔ کیوں؟ چونکہ قلب خاشع اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ نماز میں خشوع سے اللہ تعالیٰ کے حضور موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے انسان خاشع ہو، معلوم ہو جاتا ہے کہ اب خداوند متعال کے محضر میں کھڑا ہے۔ یہ خشوع ہمیں کیسے حاصل ہو؟ جب انسان کو خداوند متعال کے حضور اپنی بندگی کا احساس ہو جائے، خداوند متعال کے حضور وہ خود بخود ادب سے، عاجزی سے، خوف سے، خشوع سے اور اطاعت
مندانہ کیفیت میں حاضر ہوتا ہے، نماز میں روح آ جاتی ہے اور اس کی عبادات میں حضور قلب پیدا ہو جاتا ہے۔ پس خشوع خداوند متعال کے حضور انسان کی ایک اندرونی اضطرابی کیفیت کا نام ہے کہ جو مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے۔ مومن کا دل خداوند متعال کے حضور خشیت الہی کی وجہ سے، اس کی عظمت کے پیش نظر، اپنی ناتوانی کے پیش نظر خداوند متعال کے حضور خاشعانہ انداز میں پیش ہوتا ہے اور اطاعت خاشعین کا مصداق بن جاتا ہے۔ دوسرا، ہم اگر خشوع کو بہتر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں خشوع کی ضد یعنی تکبر کو بھی دیکھنا ہوگا کہ تکبر کیا چیز ہے۔ کیوں؟ چونکہ تعرف الاشیاء بازدادها کا معروف قاعدہ ہے کہ اشیاء کو پہچاننے کے لیے آپ ان کی ازداد کو پہلے دیکھ لیں۔ اگر کسی چیز کی ضد آپ کے سامنے واضح ہو جائے تو آپ کے لیے خود اس چیز کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ یہ جاننے کے لیے کہ خاشعین کون ہیں، ہمیں سب سے پہلے متکبرین کو پہچاننا ہوگا۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا اسی قاعدے کے تحت، چونکہ ازداد کی معرفت حقائق درک کرنے کے لیے اور ان کو بہتر پہچاننے کے لیے اور سہولت پیدا کرنے کے لیے ازداد کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ پس خشوع اور خضوع اور خشوع غرور اور تکبر کے متضاد یعنی متکبرین کی صفات ہیں۔ یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے اندر خضوع اور خشوع کو لائے تو پہلے غرور اور تکبر کو دیکھے اور اس غرور اور تکبر کو اپنی ذات سے قلقمہ کر دے، نکال کر باہر پھینک دے، تو پھر انسان کی ذات میں خضوع بھی آ جائے گا، خشوع بھی آ جائے گا۔ تکبر یعنی نافرمانی، اس کے متضاد یعنی تواضع اور اطاعت۔ تکبر میں بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے اور اس کے متضاد میں طمانینہ، اطمینان اور سکون کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اضطراب کی حالت میں انسان کے وجود میں ثبات اور پائیداری ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ انسان پل میں تولا ہوتا ہے، پل میں ماشا ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، کبھی وہ غصے سے خوشحالی کے موڈ میں ہوتا ہے، کبھی نماز میں آئے تو نماز پڑھنے کو اس کا دل کرتا ہے اور لگاتار نمازیں پڑھتا جاتا ہے، اور کبھی اس کا نماز سے دل اچاٹ ہو جائے تو نماز کو تو چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی افضل وقت میں اس کو نماز پڑھنے کا شوق ہو تو مدام افضل وقت میں نماز پڑھتا ہے، اور کبھی افضل وقت سے غافل ہو جائے تو پھر عدم اطمینان کی کیفیت کے باعث وہ نماز کو افضل وقت سے تاخیر میں ڈال دیتا ہے۔ جبکہ یہی حالت اگر پائیداری میں ہو تو انسان اخلاقیات کا مالک ہو جاتا ہے، اور خداوند متعال سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرما رہا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل خداوند متعال کے ذکر سے مطمئن اور سکون کی کیفیت تک پہنچ گئے، تو یہ لوگ اپنے عبادات میں، اپنے دینی معاملات میں سکون کی حالت میں ہوں گے۔ پس ہماری گفتگو کا نتیجہ کچھ اس طرح سے نکلتا ہے کہ خضوع کا معنی خشوع کے معنی کے بالکل قریب ہے، یعنی اتنا فرق ہے ان دونوں کے درمیان کہ خضوع کا تعلق جو ہے وہ انسان کے اعضاء و جوارح سے ہے، جبکہ یہی خضوع جب انسان کے دل میں بس جائے تو اسے خشوع کہتے ہیں۔ یعنی انسان کے دل میں یہ تمام کیفیتیں اپنی جگہ بنا لیں تو انسان خداوند متعال کے حضور خاشع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین، اے میرے پروردگار مجھے آج کے دن خاشعین کی اطاعت نصیب فرما، وشرح فیہ صدری بانابۃ المخبتین، اور ہمیں ایسی شرح صدر عطا فرما جو تیرے غیر سے منقطع ہو کر تواضع، پرہیزگاری اور انکساری کرنے والوں کو تو نے عطا کی ہے۔ اس پیرائے میں اور اس فقرے میں سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ شرح صدر کیا چیز ہے۔ شرح صدر سیر و سلوک کے ابتدائی اور پہلی شرط کا نام ہے۔ صدر لغت میں یہی انسان کی سینے اور انسان کی چھاتی کو کہتے ہیں۔ قلب کے پہلے اور ظاہری مرتبے کا نام بھی صدر ہے، جو اسلام کو یا کفر کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پس
جس کا دل اللہ سے دور ہو جائے وہ باطل سے مانوس ہو کر راہ کفر اختیار کرتا ہے، جس کا دل باطل سے بیزار ہو جائے وہ اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ایک انس، ایک الفت اور ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے اپنے وجود سے، اور اس کے حضور سر تسلیم خم ہو جاتا ہے اور مکمل طور پر خداوند متعال کا مطیع مسلمان ہو جاتا ہے۔ پس شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ حصول کمال کے لیے انسان کی تمام توانائیاں جو اس کے وجود میں خداوند متعال نے ڈال دی ہیں، وہ تمام توانائیاں انسان کے وجود میں شکوفہ ہو جائیں، جو سیر و سلوک اور ہدایت الہی کی شامل حال ہونے کے لیے پہلی شرط ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہدایت الہی حاصل کر لے تو سیر و سلوک کی اس پہلی شرط یعنی اپنے وجود میں اس کو چاہیے کہ شرح صدر پیدا کرے۔ لہٰذا ہم اس لفظ کو تھوڑا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مرکب لفظ ہے، اس میں ایک کلمہ شرح ہے اور ایک کلمہ جو ہے وہ صدر کا ہے۔ ان دونوں کو جدا کریں تو شاید کچھ ہمیں زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ جائے۔ صدر کس کو کہتے ہیں؟ صدر انسان کی چھاتی کو کہتے ہیں، جس کی جمع صدور ہے۔ چونکہ انسان کا دل اس چھاتی کے اندر ہوتا ہے، اس وجہ سے مجازن اس دل کو صدر کہا جاتا ہے اور اس کے لیے صدر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ شرح کا کیا مطلب ہے؟ شرح کا مطلب ہے کشف کرنا، کھولنا، واضح کر کے کسی مطلب کو بیان کر دینا، وضاحت کر دینا۔ پس ان دونوں کا مجموعے کا یہ مطلب یعنی شرح صدر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے سینے کو کشادہ کر دینا، یعنی دل کی تنگی کو کشادگی میں تبدیل کر دینا، وسعت میں بدل دینا، روحانی اور معنوی اعتبار سے انسان کا کمالات کی منزلوں تک پہنچ جانا۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر شرح صدر کے بارے میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں 3 مقامات کو۔ پہلا مقام خداوند متعال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دے کر سورہ شرح کی پہلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، یعنی کیا تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا گیا تھا؟ یعنی سینے کو اس طرح سے کشادہ کر دیا گیا تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر میں نور الہی متجلی ہو سکے، اور اس کی بدولت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر میں ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت برقرار ہو جائے، جس سے آپ کا نفس مبارک تمام فیوزات الہیہ سے فیض کسب کرنے کی حالت میں آ جائے، اور پھر اس کے بعد اپنی رسالت کی عظیم ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو جائیں۔ تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا تمہارے پروردگار نے تمہارے سینے کو اس طرح سے کشادہ نہیں کر دیا تھا تاکہ تم تمام فیوزات الہیہ کو کسب کر کے اسے آگے منتقل کر سکو اور اپنی عظیم الہی ذمہ داری کو انجام دے سکو۔ پھر اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور اس کے بعد خداوند متعال حضرت موسیٰ علیہ وعلی نبینا آلاف و تحیت و ثنا کے متعلق یہ ذکر کر رہا ہے، وقال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی حضرت موسیٰ نے خداوند متعال کے حضور یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میری تمام قوتوں کی اصلاح فرما دے تاکہ میں تیری رسالت اور تیرے دشمن کے مقابلے میں جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاؤں۔ اور اسی طرح خداوند متعال ایک تیسرے مقام پر شرح صدر کے بارے میں کچھ اس طرح سے اپنی تمام نعمتوں میں سب سے بہتر نعمت اسی شرح صدر کو بیان فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی خداوند متعال جس کی ہدایت کرنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، یعنی اس کی روح میں لطافت ڈال دیتا ہے، اس کی فکر کو وسیع کر دیتا ہے تاکہ وہ اسلام کو خود بخود
قبول کر لے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم حصول شرح صدر کے لیے کیا کریں، یا یہ سوال کو کچھ اس انداز میں بیان کیا جائے کہ معاشرے میں شرح صدر کی ترویج کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی ابن موسیٰ الرضا 8ویں امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے میں اس جملے کا سہارا لیتا ہوں کہ جسے عیون اخبار رضا کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 307 حدیث نمبر 69 کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ راوی ہے ابا صلت حروی، ارشاد کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن موسیٰ رضا کے حضور یہ سنا کہ امام رضا فرما رہے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خداوند متعال اس بندے پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ تو ابا صلت فرماتے ہیں کہ کیف یحیی امرکم یابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند ہمیں یہ بیان کیجئے کہ ہم کیسے آپ کے امر کو زندہ کریں۔ تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، کہ ہمارے معارف کو، ہمارے علوم کو، ہماری تعلیمات کو سیکھو اور پھر جا کر اسے لوگوں تک پہنچا دو اور اسے منتقل کر دو۔ یہ ہے مصداق شرح صدر۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، کہ بتحقیق اگر لوگوں کو ہمارے کلام میں پوشیدہ خوبصورتیوں کا اور محاسن کا علم ہو جائے جو ہم نے الہی تعلیمات سے لوگوں تک منتقل کی ہیں، اگر ان محاسن کا علم ہو جائے تو خود بخود ان کا سینہ کشادہ ہو جائے گا اور وہ ہماری اطاعت کریں گے اور ہماری پیروی کرنا لگ پڑیں گے۔ لہٰذا یہاں پر ہم خداوند متعال کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں شرح صدر عطا فرما اور بے انابت المخبتین۔ یہاں بے انابت المخبتین میں بھی 2 کلمات ہے اور مرکب ہے، ایک انابہ سے اور ایک مخبتین سے۔ لہٰذا اس کو جاننے کے لیے ہمیں انابہ دیکھنا ہے کہ انابہ کسے کہتے ہیں۔ جواب میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ قلبی اور لسانی طور پر انسان کا خداوند متعال کی طرف پلٹنا انابہ کہلاتا ہے۔ انابہ کے 2 طرح سے معانی جو ہے وہ افراد نے بیان کیے ہیں۔ پہلا انابہ یعنی نوب سے اگر انابہ لیا جائے، یعنی اس کا مطلب ہے بار بار خداوند متعال کی طرف پلٹنا۔ جیسے معروف یہ جملہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، یعنی اگر تم نے خداوند متعال کے حضور توبہ کی پھر اس توبہ کو توڑ دیا، توبہ کی پھر اس توبہ کو توڑ دیا، اور 100 مرتبہ بھی اگر تم نے خداوند متعال کے حضور توبہ کرنے کے بعد اس توبہ کو اگر توڑ دیا تو پھر بھی تم خداوند متعال کی رحمت الہی سے مایوس نہ ہو اور دوبارہ اپنے آپ کو قلبی اور لسانی طور پر خداوند متعال کے حضور میں پیش کرو۔ اس چیز کا نام ہے انابہ، یعنی بار بار خداوند متعال کی طرف پلٹنا۔ عین اسی طرح جس طرح سے شہد کی مکھی اپنے اس چھتے سے نکلتی ہے اور وز وز کرتی جاتی ہے اور جا کر باقاعدہ سے شہد کو چوس کر پھولوں سے ان کے رس کو چوس کر واپس آتی ہے اپنے چھتے کی طرف، یہ 100 دفعہ جائے، 1000 دفعہ جائے اور پھر واپس آئے، اس کو عربی زبان میں نوب کہتے ہیں، یعنی بار بار پلٹنا۔ یہ ایک معنی انابہ کا کیا گیا ہے کہ انسان جتنی مرتبہ بھی خداوند متعال کے حضور معصیت کرے دوبارہ توبہ کرے اور قلبی اور لسانی طور پر اپنے آپ کو خداوند متعال کے حضور پیش کر دے۔ انابہ کا ایک دوسرا معنی ناب سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے انقطاع، یعنی انسان مکمل طور پر گناہوں سے منقطع ہو جائے، گناہوں کو خیر آباد کہہ دے اور اب قلبی اور لسانی طور پر اپنے آپ کو خداوند متعال کے حضور پیش کرے۔ ہم اس معنی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں کہ اس معنی کا استعمال کیا جائے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ اور انابہ کے درمیان کیا تفاوت پایا جاتا ہے؟ تو کچھ تفاوت ذکر کیے ہیں، میں آپ کی خدمت میں ان کو ذکر کرتا ہوں کہ مثلا گناہ سے خدا کی طرف واپسی کا نام توبہ کہلاتا ہے، اور انابہ کس کو کہتے ہیں؟ غیر خدا سے خدا کی طرف واپس لوٹنا۔ پس توبہ کی انتہائی منزل جو ہے وہ انابہ ہے، چونکہ توبہ جو ہے وہ خدا کی طرف واپسی کا نام ہے، جبکہ انابہ جو ہے وہ غیر خدا سے خدا کی طرف واپس آنے کا نام ہے۔ توبہ یعنی گناہ سے پچھتاوے اور پشیمانی کا نام ہے، جبکہ انابہ جو ہے وہ گناہ کو ترک کر دینا مکمل طور پر، اس کو انابہ کہا جاتا ہے۔ توبہ افعال ظاہری میں ہوتی ہے، جبکہ انابہ جو ہے وہ باطنی امور کے اندر ہے۔ توبہ جو ہے وہ خوف سے ہوتی ہے، جبکہ انابہ جو ہے
ہے وہ رغبت اور خداوند متعال کے اشتیاق اور شوق کے باعث ہوتی ہے۔ توبہ گناہوں سے اطاعت کی طرف واپس پلٹنے کا نام ہے، جبکہ انابہ غفلت سے ذکر اور فکر کی طرف لوٹنے کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ علماء نے اور بھی فرق بیان کیے ہیں توبہ اور انابہ کے درمیان، لیکن اکثر مفسرین اور لغویین اس توبہ اور انابہ کو مترادف معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اگلا جو کلمہ اس دعا کے اندر استعمال ہوا ہے وہ ہے مخبتین۔ مخبتین کون لوگ ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور 35 کا سہارا لیتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں خداوند متعال مخبتین کو بشارت دے رہا ہے اور آیت نمبر 35 میں مخبتین کی خصوصیات بیان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 34 کے آخر میں خداوند متعال ارشاد کرتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یعنی متواضع لوگوں کو بشارت دے دو۔ الذین، کون ہے یہ متواضع لوگ؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی جب ان کے سامنے خداوند متعال کا ذکر اور اس کا نام آتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ خداوند متعال کی خوف میں اور خداوند متعال کی اشتیاق میں ان کے قلوب جو ہے وہ مملو ہو جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور ان پر جو بھی مشکلات آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں، جو بھی تکالیف ان کے اوپر آتی ہیں تو وہ استقامت سے کام لیتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس رزق سے خداوند متعال کی بارگاہ میں انفاق کرتے ہیں۔ اگر کوئی مخبت ان 4 خصوصیات کا حامل ہو جائے، پس مخبتین یعنی پروردگار کے حضور دن رات اس کا ذکر کرنے والے، ان 4 خصوصیات کے حامل افراد کو مخبتین کہا جاتا ہے۔ پس اس دعا میں ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، ہمارے دل کو گشادہ کر دے، ہمارے دل کو وسیع کر دے، یعنی ہم غیر سے منقطع ہو کر تیری بارگاہ میں پیش ہو جائیں بے انابت المخبتین، یعنی تیری ذات میں خالص ہو کر، تیری رغبت میں اور تیرے ذکر میں اور تیرے اشتیاق میں ہم تیری ذات کی طرف ایسے مائل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اس دعا میں ہم خداوند متعال کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں بے امان کا یا امان الخائفین، تجھے تیری امان کا واسطہ اے خوف زدہ اور ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے لوگوں کے لیے امان والی ذات۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امان خائفین سے کیا مراد ہے؟ دعاؤں میں خداوند متعال کی ذات کو امان خائفین کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، یعنی وہ ذات جو خائف دلوں کو امان بخشتی ہے اور ان کے دلوں میں موجود ہم و غم کو اور پریشانیوں کو برطرف کرنے والی ذات ہے۔ وحشت زدہ قلوب کے دلوں سے تاریکی کو اور تنگی کو باہر نکالنے والی ذات ہے، یعنی جب کوئی کسی تاریک گلی میں اور کسی ایسی وحشت زدہ جگہ پر پھنس جائے تو اس انسان کو اس وحشت والے مقام سے باہر نکالنے والی ذات کو امان الخائفین کہا جاتا ہے۔ انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی آخری امید، جس کی طرف اس کو امید ہوتی ہے، جو ذات اس کے گناہوں سے درگزر کر سکتی ہے، جس ذات کو غفار الذنوب بھی کہا جاتا ہے، اسی ذات کو امان الخائفین بھی دعاؤں میں کہا گیا ہے۔ انسان کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کس بات کا خوف ہے؟ خداوند متعال کے عذاب، جہنم کی آگ کا انسان کو خوف ہے، بے یار و مددگار رہ جانے کا خوف ہے انسان کو خداوند متعال کے حضور سے دھتکارے جانے کا خوف ہے، انسان کو گمراہی کا خوف ہے، انسان کو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جانے کا خوف ہے۔ لہٰذا وہ خداوند متعال کی ذات میں جو امان الخائفین ہے، اس ذات کے حضور یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے اس خوف سے نجات عطا فرما۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دن ہمیں یہ دعا تعلیم دی ہے تاکہ ہم ہر نماز کے بعد خداوند متعال کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بانابت المخبتین بامانک یا امان الخائفین بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔